اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشن میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 189 اور 180 پھر سے شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالی وما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وان تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ ناظرین، ان آیات کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ یہاں آیت نمبر 189 میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو مومنین کی آزمائش کے بارے میں بات کی، اور اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ میں ہر کسی کو غیب کا علم نہیں دیا کرتا، بلکہ اس کام کے لیے میں اپنے انبیاء میں سے جسے چاہتا ہوں چن لیتا ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ علم غیب عطا کرتا ہے لیکن اپنے انبیاء کو، اور انبیاء پھر اپنے ثوابدید کے مطابق اپنے امتیوں کو وہ علم غیب کنورٹ کرتے ہیں، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں بتاتے ہیں کہ یہ کوئی بھی خبر اصل میں ہے کیا۔ اس کے بارے میں میں نے آپ سے گزشتہ نشستوں میں بات کی، اور وسعت علم رسول کے بارے میں بھی آپ کو تفصیلاً بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کتنا ہے، اور اس کے بعد پھر عالم الغیب دراصل ہے کون، اس کے بارے میں بھی بات ہوئی۔ غیب کا علم کیا ہے، اس کا بھی میں نے اس کے متعلق بھی چند تفصیلات آپ کے خدمت میں عرض کی، اور پھر علم غیب کی اقسام کے بارے میں بھی آپ کو بتایا۔ ناظرین، علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف مکاتب فکر کے بظاہر خیالات مختلف ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب ایک ہی بات کہتے ہیں اور بلا وجہ ایک دوسرے پر الزامات عائد کر دیتے ہیں۔ میں نے جب اس معاملہ کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہی ہے جو کہ عالم الغیب ہے، وہی علوم کے تمام خزانوں کا مالک ہے، وہی عالم کل ہے، وہی لامحدود علم کا مالک ہے، اسی کا علم ذاتی علم ہے، اسی نے اپنا قطعی علم کسی سے نہیں سیکھا اور نہ کسی سے حاصل کیا۔ البتہ وہ اپنا علم یعنی علم غیب جس کو چاہے عطا کر دیتا ہے، جتنا چاہے عطا کر دیتا ہے اور جتنا چاہے سکھا دیتا ہے۔ وہ اپنی تمام مخلوقات کو ان کی حیثیات کے مطابق علم سے بہرہ فرماتا ہے، اور تمام مکاتب فکر اس بات پر بھی متفق ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب چاہا اور جتنا چاہا علم عطا کر دیا اور جتنا چاہا سکھا دیا۔ اس لحاظ سے انبیاء کرام علیہم السلام کا علم عطائی علم ہے۔ پھر انبیاء کرام
علیہم السلام کو ان کے درجات کے مطابق علم الغیب عطا کیا گیا، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 253 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ سب رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے کسی سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور ان میں سے بعض کے درجات بلند کر دیے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کے درجات کے مطابق ہی انہیں علوم غیب سے بہرہ مند فرماتا ہے۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ غیب وہی ہے جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی لامحدود ہے چنانچہ اس کا علم بھی لامحدود ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس قطعی ہے، یعنی نہ اس سے پہلے کوئی تھا اور نہ اس کے بعد کوئی ہوگا، لہذا اس کا علم بھی ذاتی اور قطعی ہے، نہ اس نے کسی سے لیا اور نہ اسے اس کے بتائے بغیر کوئی جان سکتا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے جس کو بھی چاہے سکھائے گا، اور علم عطائی ہی، اور وہ جو کچھ بھی سکھائے گا وہ علم عطائی ہی ہوگا۔ وہ اپنے لامحدود علم میں سے جس کو چاہتا ہے بے حساب و بے انتہا علم عطا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے محدود علم سے نوازتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو محدود علم سے نوازا، جبکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ذاتی اور لامحدود علم میں سے تمام مخلوق کے مقابلہ میں بے انتہا علم عطا کیا۔ جو علم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی اور کسی رسول کو بھی نہیں دیا گیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ جتنا علم کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسل علیہم السلام کو عطا کیا گیا، کم از کم وہ سب کا سب اور اس سے بھی کہیں زیادہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمندر میں ایک قطرے کے برابر ہے، جبکہ باقی تمام مخلوقات کا مجموعی علم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلہ میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی علم الہی کے مقابلہ میں ہے۔ اوپر یعنی اس سے پہلے جو میں نے حقائق بیان کیے اور تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام مکاتب فکر انہی سب باتوں پر متفق ہیں، چنانچہ میرے نزدیک ان سب کی ایک دوسرے سے مخالفت بلا جواز ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ سو ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے اجر عظیم ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا تمہارا فرض ہے، کیونکہ اسی میں تمہاری فلاح ہے، اور اگر تم کما حق ہو ایمان لاؤ گے، تقوی کی راہ اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الطاف القدس میں لکھتے ہیں کہ تقوی مخالفت بر حدود شرع کا نام ہے۔ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے حلال و حرام کا امتیاز کرنا، صحیح اور غلط میں فرق کرنا ہی تقوی ہے۔ جو شخص تقوی کے معیار پر پورا اترا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑے انعام کا وعدہ کیا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ۔
اور ہرگز گمان نہ کریں جو بخل کرتے ہیں اس میں جو دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے لیے، بلکہ بخل بہت برا ہے ان کے لیے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والبخل فی اللغت ان یمنع الانسان الحق، لغت میں بخل کہتے ہیں اس چیز کا روک لینا جس کا ادا کرنا اس پر واجب ہو۔ علامہ راغب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ بخل کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو انسان اپنی جمع جوڑ کے ساتھ بخل کرے، یعنی انہیں خرچ کی جگہ پر روکے رکھے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے کی جمع جوڑ کو ضرورت پر خرچ ہوتے نہ دیکھ سکے اور اسے بھی ایسا کرنے سے روکے، اور یہ زیادہ قابل مذمت بات ہے۔ جیسا کہ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 37 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ جو لوگ خود بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کرنے کا اور چھپاتے ہیں جو عطا فرمایا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب۔ ناظرین، قرآن کریم کی تعلیم کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ انسان پوری محنت سے کمائی کرے اور پھر اس میں سے اپنی ضروریات کے لیے بھی رکھ لے، اور باقی سب کچھ نوع انسانی کی ربوبیت کے لیے کھلا رہنے دے۔ بخل اس تعلیم کی عین ضد ہے جس میں انسان سب کچھ اپنے لیے روک رکھتا ہے اور دوسروں کی پرورش کے لیے دیتا نہیں۔ اس طرح وہ معاشرہ کی ہمواریوں اور خوشگواریوں کی عملاً تکذیب کرتا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، توق پہنایا جائے گا انہیں وہ مال جس میں انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن۔ مال و دولت اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کہلا سکتا ہے جبکہ اس سے مال کے حقوق ادا کر دیے جائیں، اور اگر بخل سے کام لیا جائے تو یہی مال و دولت عذاب کا باعث بن جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے پھر اس سے زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں ہوگا جس کی آنکھ پر کالے نقطے ہوں گے، اور وہ سانپ اس کے گلے کا توق بن جائے گا اور اس کی دونوں بانچھیں پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے میراث آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ یعنی جو مال تم چھوڑ کر مر جاؤ گے وہ تمہارے وارثوں کا ہوگا اور بالآخر اللہ تعالیٰ کی ہی میراث میں چلا جائے گا۔ چنانچہ بخاری شریف کتاب الوصایا میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا رہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن لیا یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا، باقی مال تو اس کے وارثوں کا ہوگا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو تندرستی کی حالت میں مال کی خواہش، مالدار ہونے کی امید اور محتاجی کا ڈر رکھتے ہوئے کرے، اور اتنی دیر مت لگا کہ حلق میں دم آ جائے تو اس وقت یوں کہنے لگے کہ اتنا مال فلاں کو دے دینا اور اتنا فلاں کو، حالانکہ اب تو فلاں کا ہو ہی چکا ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر مال عطا کرتا ہے تو اس میں سے پھر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے،
اور اس کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے، اس پر پھر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔